بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، میری نوجوان نسل، عزیز طلباء و طالبات، قرآن مجید اللہ کے کلام کی نسبت سے صورتوں کا مختصر طور پر خلاصہ اور ان کے فضائل اور ان کے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آج جو صورت 5ویں نمبر کی صورت ہے وہ صورت المائدہ ہے۔ اس صورت کے معنی جو ہیں وہ دسترخوان کے شمار ہوتے ہیں، اور اس صورت کے 16 جو ہے وہ رکوع ہیں اور 120 جو ہے وہ آیات ہیں اور 12,464 جو ہیں وہ اس کے حروف ہیں۔ اس صورت کی جو سب سے بڑی متبرک اور خوشخبری والی آیات ہے وہ میدان عرفات میں 9 ذی الحج 10 ہجری کو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین کی تکمیل کا اعلان تھا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی سے جھوم اٹھا کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو، اپنے کلام کو، اپنے کلام اللہ کو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ یہ اس صورت کا ایک سب سے بڑا جو ایک امتیاز ہے وہ اسی صورت کا ہے۔ اس صورت کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل لی۔ تو یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو جو تم کسی سے کرو۔ اور سب سے بڑی جو اجتماعی بات ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ حالانکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایک شخص واپس بیت اللہ شریف سے، مکہ معظمہ سے واپس آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا تو آپ نے اس صحابی رسول کو واپس کر دیا اور اپنے وعدہ کو پورا کیا، جو عہد میں جو آپ نے ان سے عہد کیا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ جائے گا تو واپس کر دیا جائے گا۔ اس صورت میں جو دوسری اہم ترین چیزیں ہیں وہ جو ہیں وہ دیگر آسمانی کتابوں کے متعلق، ابتدا میں وعدہ کے متعلق اور اس کے بعد اس صورت کے اندر مختلف چیزوں کے کھانے پینے کے متعلق، حلال و حرام کے متعلق، اور پھر جو تورات، انجیل، قرآن مجید
یہ کتابیں نازل ہوئی ان کے متعلق بتایا گیا کہ تورات انجیل اپنے وقت پر دین کی مکمل شریعت تھی، اور اب لازم یہ ہے کہ اب دین کی مکمل شریعت جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اس لیے اب سب کو کلام اللہ کی طرف ہی آنا پڑے گا اور جاہلیت کے قانون کو ختم کرنا پڑے گا۔ اسی صورت کے اندر جو قرآن مجید کی شریعت کی باتیں کی گئی ہیں وہ حج کے آداب بھی ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم بھی ہے، حلال و حرام کا ذکر بھی ہے، اور شراب و جوا کی قطعی ممانعت بھی ہے، وضو و تیمم کے احکام بھی ہیں، چوری اور ڈاکہ کی سخت سزائیں بھی ہیں۔ اسی صورت کے اندر تمام کے تمام وہ جو احکامات اللہ رب العالمین نے دین کی شریعت کے متعلق دیے ہیں وہ سارے کے سارے اسی صورت میں موجود ہیں۔ یہاں پر حلال کھانے کے متعلق بتایا گیا، حرام کے متعلق بتایا گیا، یہاں چوری اور ڈاکہ کی سزا بتائی گئی، یہاں شراب کی ممانعت بتائی گئی، یہاں جوئے کی ممانعت بتائی گئی، اور اس کے علاوہ اسی صورت کے اندر جو دیگر ذکر کیا گیا وہ کفار کے اور انسان کی برتری اور عظمت کا، کہ اسے کیسے غلامی سے قرآن مجید نے چھٹکارا دیا ہے، اللہ کے رسول کی شریعت نے کیسے غلامی سے چھٹکارا دیا ہے، کیسے بت پرستی سے چھٹکارا دیا ہے، کیسے بت پرستی کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ یہ تو مختصراً سی وہ باتیں تھیں جو اس صورت کے اندر بیان ہوتی ہیں۔ اس صورت کو اگر خواب میں بندہ پڑھتے ہوئے دیکھ لے تو اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس صورت کو 41 دفعہ پڑھ کے اپنے گھر پر دم کر لے تو وہ فاقہ سے بچ جاتا ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی تنگی آئی ہوئی ہے اور وہ 41 دفعہ گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں تو گھر کے اندر وہ تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قرض میں دبا ہوا ہے تو اس صورت کے پڑھنے سے، باقاعدگی سے اس صورت کے پڑھنے سے قرض کے عذاب سے نجات ملتی ہے اور بندے کو خوشحالی ملتی ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کی جو 7 منزلیں ہیں، پہلی جو منزل ہے وہ اس صورت پر آ کے ختم ہوتی ہے، اور اس صورت سے دوسری منزل قرآن مجید کی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ پہلی منزل میں تمام کے تمام دین کے سارے احکامات تھے، تمام کی تمام ایمانیات تھی، معاملات تھے، اور سارا طرز زندگی تھا، مکمل ضابطہ تھا۔ اس صورت کے اندر اب جو ہیں وہ ابتدائی طور پر انسان کے معاشرت کے، انسان کے حلال و حرام کے، انسان کی تعزیرات کے، انسان کے جرم کی صورت میں سزاؤں کے، اس معاہدہ کے ریفرنس سے وہ بھی ذکر اسی صورت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب حواریوں نے مطالبہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم یا تیرے رب کی عبادت کریں گے یا اپنا رزق اکٹھا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو دسترخوان نازل ہوتا تھا۔ اسی نسبت سے اس کا نام المائدہ رکھا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔